بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اسٹوڈنٹس، 8th کلاس کی اسلامیات کے ساتھ مبین احمد صدیقی آپ کے سامنے۔ آج ہم 8th کلاس کے چیپٹر اخلاق و آداب کا ٹاپک حقوق العباد پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے اسے پڑھنے کے لیے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ہم دیکھ رہے ہیں بورڈ پر چیپٹر نمبر 4 ہے اخلاق و آداب، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد کا معنی ہوتا ہے بندوں کے حقوق، لوگوں کے حقوق، جن کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے، ان کے حقوق۔ اس چیپٹر میں چند لوگوں کے حقوق کا تذکرہ ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمارا پہلا کوسچن ہے، یتیموں کے بارے میں قرآنی احکام بیان کریں۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ ایسا بچہ جس کے سر سے والد کا سایہ اٹھ جائے وہ یتیم کہلاتا ہے۔ قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر یتیموں کے حقوق کی حفاظت کا حکم دیا گیا اور یتیموں کے ساتھ اچھا بہتر سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، یتیم کو حقیر اور بے سہارا سمجھ کر انہیں دھکے نہ دیے جائیں۔ یہ سورۃ الماؤن میں اللہ کریم نے وضاحت فرمائی ہے۔ نمبر 2، یتیم کے احترام میں کوئی کمی نہ کی جائے۔ یہ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ نمبر 3، یتیم پر قہر اور ستم نہ کیا جائے، یعنی اس پر ظلم نہ کیا جائے، اس کے ساتھ غصہ نہ ہوا جائے۔ سورہ والضحیٰ کے اندر اس کا حکم نازل ہوا۔ کسی رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی قرار دیا گیا ہے۔ یہ سورہ بلد کے اندر حکم نازل کیا گیا۔ نمبر 5، یتیم کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلایا جائے۔ کسی یتیم کو کھانا کھلانا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کھلایا جائے، نمود و نمائش کے لیے یا دکھاوے کے لیے نہیں۔ سورہ دہر کے اندر بیان ہوا۔ نمبر 6، یتیموں کا مال اپنے مال میں شامل نہ کرو، بلکہ احتیاط اور ذمہ داری سے ان کے حوالے کر دو، وگرنہ یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ یہ حکم سورہ نساء میں دیا گیا۔ نمبر 7، لیکن ناسمجھی کی عمر میں یتیموں کے مال ان کے حوالے نہ کرو، بلکہ ان کی پرورش بھی کرو اور ان کے مال بھی حفاظت سے رکھو۔ پھر جب وہ بڑے ہو جائیں، جوان ہو جائیں اور سمجھدار ہو جائیں تو پھر ان کے مال ان کے سپرد کر دو۔ یہ حکم بھی سورہ نساء میں دیا گیا۔ نمبر 8، یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں۔ یہ حکم بھی سورہ نساء میں دیا گیا۔ یعنی ان احکامات سے معلوم ہوا کہ یتیموں کا مال نہیں کھانا، یتیموں کی پرورش کرنی ہے، یتیموں پر شفقت کرنی ہے، انہیں جھڑکنا نہیں ہے اور انہیں کھانا پلانا ہے اور ان کی پرورش کا بہتر انتظام کرنا ہے۔ آئیے نیکسٹ کوسچن کے لیے دوسرے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ہمارا نیکسٹ کوسچن ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یتیموں کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں؟ جس طرح قرآن پاک نے یتیموں کے حقوق کا بیان فرمایا مختلف مقامات پر، جن میں سے چند ایک احکامات ہم نے دیکھے، اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی یتیموں کے ساتھ شفقت، پیار اور محبت کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی اس معاملے میں بے مثال رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، جس نے یتیم کی پرورش کی، اس کی کفالت کی، اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے
جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس طرح اشارہ کر کے مثال بیان فرمائی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بھلائی کی جا رہی ہو، یعنی نیکی کی جا رہی ہو، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہو، یعنی کسی یتیم پر ظلم کیا جاتا ہے، زیادتی کی جاتی ہے، وہ مسلمانوں کا سب سے برا گھر ہے۔ غور کیجئے گا اسٹوڈنٹس، حالات کا جائزہ لیجئے، کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے، ہمیں سمجھ میں بہت کچھ آئے گا۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی یتیم بچے کو اپنے گھر بلا کر لائے اور اس کو کھلائے پلائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ کتنا کرم ہے اللہ کریم کا یتیم کے ساتھ محبت کرنے والے کے لیے۔ ہمارا نیکسٹ کوسچن ہے، یتیموں کے بارے میں صحابہ کرام کے طرز عمل کی مثالیں بیان کریں۔ صحابہ کرام بھی حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے، طریقے پر چلتے ہوئے یتیموں کی کفالت کے سلسلے میں بہت اہم کردار ادا کرتے تھے۔ جب کسی بھی یتیم کی پرورش کا سوال آتا تو پھر صحابہ کرام اس کے لیے آگے بڑھتے، ہر ایک کوشش کرتا کہ اس یتیم کی پرورش، اس کی کفالت میں کروں، کیونکہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا شوق تھا صحابہ کے اندر۔ بدر کے یتیموں کے حق میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے حصے سے دستبردار ہو گئیں۔ انہوں نے کہا بھی مجھے حصہ نہیں دیں، یتیموں کو دے دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یتیم بچیوں کی پرورش کا بڑا اہتمام فرمایا کرتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اکثر کسی یتیم بچے کو ساتھ بٹھائے بغیر کھانا نہ کھاتے تھے۔ یتیم بچے کو لے آتے، اپنے ساتھ بٹھاتے اور پھر کھانا کھاتے۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا باغ کسی یتیم بچے کو ہبہ کر دیا تھا، یعنی اس کی آمدنی مستقل طور پر اس یتیم بچے کی پرورش نگہداشت پر خرچ کرنے کے لیے حکم دے دیا تھا۔ اسلام نے مسلمان حکمرانوں اور قاضیوں کی ذمہ داری لگائی ہے کہ جو مسلمانوں کے حکمران ہیں اور قاضی ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ یتیموں کے مال کی حفاظت کی جائے، ان کے جائیداد کی حفاظت کی جائے اور ان کی اچھے طریقے سے دیکھ بھال کی جائے اور ان کا پورا پورا حساب علیحدہ رکھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یتیموں کی شادی اور بیاہ کا معاملہ آئے تو پھر اس کا بندوبست کیا جائے۔ یہ قاضیوں کی اور حکمرانوں کی ذمہ داری اسلام نے مقرر فرمائی ہے۔ اسی طرح جو صاحب ثروت ہیں ان کے لیے حکم دیا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے یتیموں کے لیے حصہ رکھیں۔ یہ بے مثال تعلیمات ہیں جو اسلام نے یتیموں کے حقوق کے بارے میں دی ہیں۔ آئیے نیکسٹ کوسچن کے لیے تیسرے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا نیکسٹ کوسچن ہے اسلام سے پہلے بیواؤں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا۔ اسلام سے پہلے بیواؤں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ بیوہ کسے کہتے ہیں؟ ایسی عورت جس کا شوہر انتقال کر جائے اسے بیوہ کہا جاتا ہے۔ بیواؤں کے ساتھ انسانی تاریخ میں جو ظلم کیا جاتا تھا وہ انتہائی دردناک تھا۔ عرب میں بیوہ عورت کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا اور خاوند کی وفات کے بعد عورت خاوند کے وارثوں کی غلامی میں چلی جاتی تھی، اور جس طرح مال تقسیم کیا جاتا ہے اسی طرح مال کی طرح وراثت کا مال سمجھا جاتا تھا عورت کو، اور اسے بھی تقسیم کیا جاتا تھا۔ یہودیوں میں ایک بیوہ عورت مرحوم شوہر کے بھائی کی ملکیت میں چلی جایا کرتی تھی، یعنی اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اس کی جو بیوہ ہے وہ اس کے بھائی کی ملکیت میں چلے جاتی تھی۔ ہندو تو بیواؤں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر
یعنی برا سلوک کیا کرتے تھے، اور انہوں نے بیوہ عورت سے تو زندہ رہنے کا حق ہی چھین لیا تھا۔ وہ بیوہ عورت یا تو شوہر کی چتا کے ساتھ جل کر مر جاتی تھی، جسے ستی ہونا کہتے ہیں، ورنہ اسے ساری زندگی لعنت اور نحوست کی علامت بن کر سوگ میں گزارنا پڑتی تھی، اور پوری عمر دوسری شادی کی اسے اجازت نہیں ملتی تھی۔ اس طرح مختلف تہذیبوں کے اندر عورتوں کے ساتھ بیوہ عورتوں کے ساتھ بہت ناروا سلوک رکھا جاتا تھا۔ اسلام نے بیواؤں کے حقوق کے سلسلے میں کیا ہدایات دیں؟ اسٹوڈنٹس، ہمارا دین اسلام اتنا بے مثال دین ہے کہ اسلام نے ہر ایک کے حقوق کو تعین کیا، ہر ایک کے حقوق کو مقرر فرمایا ہے، کوئی کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اسلام نے بیواؤں کے حقوق کے سلسلے میں بے مثال تعلیمات دیں۔ جو بیوہ عورت ہے، جس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، اس کو معاشرے میں اصل اس کا مقام دلایا، اس کی حیثیت بیان فرمائی اسلام نے، اور اس کے حقوق مقرر فرمائے اسلام نے۔ بیواؤں کے لیے کوشش کرنے والا جو شخص ہے، ان کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والا جو شخص ہے، اس کو مجاہد فی سبیل اللہ قرار دیا اسلام نے، کہ وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ اور ایسا شخص جو بیواؤں کے حقوق کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے دن کو روزہ رکھنے کے برابر ثواب قرار دیا۔ اس کے لیے سارا دن روزے میں رہنے سے روزے دار کو ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص بیوہ خاتون کے لیے، اس کے حقوق کے لیے کوشش کرے گا تو اس کو اتنا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص رات بھر عبادت کا ثواب حاصل کرنا چاہے تو وہ بھی بیوہ عورت کے حقوق کے لیے کوشش کرے تو اس کا ثواب اتنا عطا کیا جائے گا جتنا ایک شخص رات بھر عبادت کرتا رہا۔ کتنی پیاری تعلیم دی اسلام نے ہمیں۔ جو حقوق مقرر فرمائے وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، وراثت میں حصہ۔ اسلام سے پہلے عورت کو اس کے شوہر کے، بیوہ عورت کو اس کے شوہر کے مرنے کے بعد وراثت میں کوئی حصہ حاصل نہیں تھا۔ اس کی غلامی کی زندگی تھی، اس کو آزاد قرار دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وراثت میں اس کا مقررہ شرع کے مطابق حصہ رکھا کہ اگر کسی کا خاوند فوت ہو جائے تو مقررہ اصول و قوانین کے مطابق اس عورت کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال میں حصہ رکھا۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے۔ نمبر 2، حق مہر کی ادائیگی۔ جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے تو اس عورت کے لیے حق مہر کی ادائیگی کو لازمی قرار دیا۔ یہ حق وراثت کے رقم کے علاوہ ہے، وراثت کے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ حق مہر ایک خاتون کا حق ہے جو شوہر اپنی بیوی کو نکاح کے وقت ادا کرتا ہے۔ نمبر 3، عدت۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ عورت کو دوسری شادی کی اجازت نہیں تھی، اور عورت ساری زندگی سوگ میں رہتی تھی، لیکن اسلام نے ایک مقررہ مدت تک اس کا سوگ مقرر کیا، 4 ماہ 10 دن، اور دیگر احکام ہے اسی طرح عدت کے۔ تو جب عدت پوری ہو جائے اس کے بعد وہ سوگ اس خاتون کے لیے اسلام نے ختم فرما دیا۔ نمبر 4، دوسری شادی کی اجازت۔ ہم نے دیکھا تھا ابھی کہ دوسری شادی کی اجازت کسی کو حاصل نہیں تھی، کسی خاتون کو، اپنے شوہر کے مرنے کے بعد، لیکن اسلام نے جب عدت پوری ہو جائے تو عدت پوری ہونے کے بعد بیوہ خاتون کے لیے دوسری شادی کی اجازت عطا فرمائی۔ یہ خصوصیت اسلام کی ہے کہ اس نے کتنے خوبصورت حقوق عورت کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ آئیے چوتھے بورڈ پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارا نیکسٹ کوسچن کون سا ہے۔ اسٹوڈنٹس، ہمارا نیکسٹ کوسچن ہے، معذوروں کے حقوق بیان کریں اور ان کے متعلق ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ معذور کس شخص کو کہتے ہیں؟ ایسا شخص معذور ہوتا ہے جو کسی نہ کسی جسمانی عارضے میں مبتلا ہو گیا ہو۔
آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، معذور ہے۔ ہاتھ اس کا کٹا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، معذور ہے۔ پاؤں سے لنگڑا ہے، معذور ہے۔ کوئی نہ کوئی جسمانی عارضہ اس کے ساتھ ہے تو وہ معذور ہے۔ اور اسلام نے جہاں ہر ایک کے حقوق مقرر کیے، وہاں معذوروں کے حقوق بھی مقرر فرمائے۔ معذوری کی وجہ سے حقارت والے نام رکھنے سے منع فرما دیا گیا۔ اگر کوئی شخص معذور ہے تو اس کے برے نام نہیں رکھنے، اس پر عیب نہیں لگانا، اسلام نے اس سے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی کوئی ایک مصیبت دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ایک مصیبت دور کرے گا۔ ایک شخص ہے، معذور ہے، اس مسلمان بھائی کی مصیبت ہم نے دور کی، تو دنیا کی مصیبت جب ہم نے دور کی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آخرت میں قیامت کے دن جب تمہیں مصیبتیں ہوں گی نا، تو اللہ تمہاری بھی ایک مصیبت دور فرما دے گا۔ کتنی پیاری تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بھولے بھٹکے کو یا نبینا کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے۔ کوئی شخص نبینا ہے، آپ نے اسے سڑک پار کرا دی، راستہ بتا دیا، تو آپ نے صدقہ کر دیا۔ اور صدقہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملا کرتا ہے۔ بیمار کی عیادت کو لازمی قرار دیا۔ کوئی معذور ہو گیا، کوئی بیمار ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، ہاتھ زخمی ہو گیا، آنکھ چلی گئی، خدا نہ خواستہ، تو وہ معذور ہو گیا۔ ایسے بیمار شخص کی عیادت کرنے کو لازمی قرار دیا۔ حکم دیا اس کے عزیز و اقارب کو اس کی تیمارداری کریں، اس کی عیادت کریں۔ جو شخص بیماری کی وجہ سے معذور ہو گیا، اس کے متعلقین، اس کے جو تعلق دار ہیں، اس کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے لیے لازمی قرار دے دیا گیا ہے کہ وہ معذور کی خدمت کریں، اس کے پاس رہیں، اس کی دیکھ بھال کریں، اس کی جو ضروریات زندگی ہیں اس کو پورا کریں۔ ایسا کام نہ لینا، جو کو معذور ہے نا، اس کے ساتھ ایسا کام اس سے نہ لیا جائے جو اس کے لیے تنگی کا باعث بنے یا معذور کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ ایسا کام اس سے کبھی نہ لیا جائے۔ نابینا، لنگڑے اور مریض، اگر کوئی مریض ہے، اگر کوئی نابینا ہے، اگر کوئی لنگڑا ہے، تو غور کیجئے گا جہاد میں شمولیت اس کے لیے لازمی نہیں ہے۔ یہ احکامات سورہ فتح کے اندر بیان کیے گئے کہ نابینا کے لیے نہیں لازمی کہ وہ لازمی جہاد کرے، معذور کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ لازمی مجاہد بن کر میدان جنگ میں جائے اور لڑے، اور نہ ہی بیمار کے لیے لازمی قرار دیا۔ کتنی پیاری تعلیم دی اسلام نے ہم کو۔ ضعیف لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم دیا گیا ہمیں۔ سورہ توبہ کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر کوئی ضعیف ہے، بوڑھا ہے، جب جنگ کی جائے تو ضعیفوں کو، بوڑھوں کو قتل کرنے سے، مارنے سے منع فرما دیا گیا، اس کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا۔ معذوروں کو عبادت میں بھی رعایتیں عطا فرما دی گئی ہیں۔ یہ بیمار کے ساتھ رویہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اگر ہم دیکھیں تو پھر ہمارا رویہ مشفقانہ، شفقت والا ہونا چاہیے۔ کوئی معذور ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کی تیمارداری کریں، اس کا خیال رکھیں، اس کی ضروریات زندگی پورا کریں۔ جب تک وہ تندرست نہیں ہو جاتا، اس کی خدمت میں کوئی نہ کوئی اس کا دوست، اس کا بھائی، کوئی اس کا رشتہ دار اس کی خدمت میں حاضر رہے اور اس کی خدمت کرتا رہے۔ یہ ہمارا رویہ معذوروں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ انہیں حقارت سے دھتکارنا نہیں چاہیے، ان کے ساتھ پیار اور شفقت، نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا، اللہ کریم نے بھی معذوروں کو عبادت میں رخصت دے دی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص لنگڑا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، اب وہ نماز ادا کرے گا، بیٹھ کر نماز ادا کرے۔ اگر کوئی بیمار ہے، بیٹھ کر نماز نہیں ادا کر سکتا، لیٹ کر نماز ادا کرے۔ اللہ کریم نے بھی معذوروں کا خیال رکھا، اللہ کریم نے بھی بیماروں کا خیال رکھا۔ کتنی پیاری رخصت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں معذوروں کے لیے بھی رکھی، بیماری کے لیے بھی رکھی۔ اس لیے ہمیں بھی بیمار لوگوں سے، معذور لوگوں سے محبت اور شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ ہمارا نیکسٹ کوسچن،
مسافر کے حقوق بیان کریں۔ مسافر کا کوئی پرسان حال نہیں تھا اسلام سے پہلے، کوئی اس کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا تھا اسلام سے پہلے، لیکن اسلام نے ہمیں چند حقوق تعلیم فرمائے جن میں سے ہم کچھ دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، جب کوئی مسافر آپ کے پاس آئے آپ اس کا استقبال کریں، ٹھیک ہے، اور مسافر کو خوش آمدید کہیں، اس کو اپنے گھر میں رکھیں جب وہ آئے، اس کے بعد اس کے کھانے کا بندوبست کریں، کیونکہ مسافر ہے، سفر کر کے آ رہا، اسے بھوک لگی، اس کے لیے اچھے کھانے کا انتظام کیا جائے، مسافر کے آرام کا خیال رکھا جائے، اور مسافر کو تنہا بھی چھوڑا جائے کچھ دیر کے لیے تاکہ وہ سکون حاصل کر لے، اس کی دلچسپی کا سامان بھی پیدا کیا جائے، مسافر کے عزت و احترام کا تحفظ کیا جائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی مسافر آ کر ٹھہرے ہم اس کی عزت اور احترام کریں، اس میں کسی قسم کا کوئی کمی نہ آنے دیں۔ اور جب مسافر آپ کے پاس سے رخصت ہو رہا ہو، جا رہا ہو، تو پھر دعاؤں کے ساتھ اسے رخصت کیا جائے اور تھوڑی دور پیدل چل کر اس کے ساتھ جایا جائے۔ یہ مسافروں کے حقوق ہیں جو اسلام نے ہمیں تعلیم فرمائے ہیں۔ یہ وہی حقوق ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے پاس کو مسافر آتا، اس کی عزت فرماتے، اس کے پاس رکھتے، اس کے کھانے کا بندوبست فرماتے، اور اس کے بعد جب وہ رخصت ہوتا تو اس کو رخصت کرنے کے لیے دروازے سے باہر تک چل کر ساتھ جاتے۔ یہ کتنی پیاری تعلیم ہے۔ حقوق العباد ہم نے دیکھے، اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنے پیارے احکامات دیے۔ اسٹوڈنٹس، ان سوالات کو اچھی طرح سنیے گا اور دیکھیے گا تاکہ اس چیپٹر میں سے کسی قسم کے سوال کے جواب دینے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔